الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک شخص تھا جو کہ فاسق و فاجر اور ظلم کرنے والا تھا، یہاں تک کہ ہر ایک بندہ اس سے تنگ تھا اور ہر ایک بندہ یہ چاہتا تھا کہ یہ میرے سامنے نہ آئے، اور نہ ہی کوئی بندہ اس کو دیکھنا چاہتا تھا، اور نہ ہی کوئی بندہ اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ تھا۔ الغرض پوری کی پوری قوم اس سے تنگ تھی، اور وہ بھی ایسا تھا کہ سارا دن لاہ و لاب میں مصروف رہتا، اور اگر اس کے سامنے کوئی بندہ آ جاتا تو اس کے شر سے وہ نہ بچ سکتا تھا۔ اسی وجہ سے ہر ایک بندہ اس سے نفرت کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ جس جگہ سے آپ گزر رہے تھے وہاں پر ایک مکان تھا کہ اس مکان کے اوپر ایک زاہد و عابد بندہ رہتا تھا جو اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہا کرتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے مکان کے پاس سے گزرنے لگے ہیں تو وہ جلدی سے اپنے مکان سے نکلا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں کو چومنے لگا۔ جب وہ نیک سیرت بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں کو چوم رہا تھا تو وہ فاجر و فاسق شخص بھی دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیسی شخصیت ہے کہ نیک سیرت بندہ بھی اس کے پاؤں چومتا ہے، اور ایک میں ہوں کہ بچوں سے لے کر بوڑھوں تک ہر ایک مجھ سے نفرت کرتا ہے، اور اس نفرت کی وجہ میری زبان درازی، میرا ظلم و ستم اور میرا لاہ و لاب ہے۔ لہذا اس نے دل کے اندر خیال کیا کہ میں کیسا شخص ہوں، میں کیسا بدبخت ہوں۔ لہذا دل ہی دل کے اندر اس نے اللہ عز و جل سے توبہ کی کہ اے مولا مجھے معاف کر دے، اے مولا میں آئندہ کسی کو تنگ نہیں کروں گا، مولا میں آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہ اس نے جب توبہ کی تو وہ زاروں قطار رونے لگ گیا۔ حضرات گرامی قدر، جب اس نیک سیرت بندے نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ دیکھتے ہی بولا، اے بدبخت، میں تو اللہ کے نبی سے ملاقات کر رہا تھا، تو مجھے کہاں دیکھ رہا ہے؟ اے بدبخت، میری کیا قسمت کہ تو میرے سامنے آ گیا ہے۔ اس نے دعا کی، اے اللہ میرا حشر اس بندے کے ساتھ نہ کرنا۔ اللہ عز و جل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے عیسیٰ، جو ہمارے دربار میں آئے اور گر گڑائے اور روئے اور توبہ کرے، میں رب اس کی توبہ قبول کرنے والا ہوں، اور جو صدقے دل سے مجھ سے جو مانگے میں اس کی دعا قبول کرنے والا ہوں۔ لہٰذا ہم نے دونوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ ایک وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ کر مجھ سے معافی کا طالب ہوا اور میں نے اس کو بخش دیا اور اس کا مقام جنت میں کر دیا، اور دوسرا وہ ہے جو اپنی عبادت پر تکبر کر رہا ہے، لہٰذا میں نے اس کی دعا کو بھی قبول کر لیا ہے، اور اس نے جو دعا مانگی ہے کہ میرا حشر اس بندے کے ساتھ نہ کرنا، کیونکہ اب تو وہ جنتی بن چکا ہے، میں نے اس کی بخشش کر دی ہے، تو اب وہ جنت میں جائے گا اور یہ جہنم میں جائے گا۔ ہم نے دونوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایمان امید اور خوف کے درمیانی حالت کا نام ہے۔ ہم اگر نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، حج ادا کریں، پھر بھی ہمیں اپنی عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اپنی عبادت پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی ہمیں اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کرنی چاہیے، مولا میری یہ عبادت ناقص ہے، یا اللہ میری یہ عبادت نامکمل ہے، یا اللہ میں اپنی عبادت پر ناز نہیں کرتا بلکہ مولا تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے بخش دے۔
حضرات گرامی قدر، ہمیں ہر وقت اللہ عز و جل سے ڈرتے ہوئے اس کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔